میں سمیع اللہ گوندل اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، ایک بار ایک نہایت امیر شخص جس کے پاس دنیا کی ہر چیز تھی، ایسی ہر چیز جس کی وہ خواہش یا ایسی ہر چیز جس کی خواہش کوئی انسان کر سکتا ہے، اور دن بہ دن اس کی دولت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ لیکن اس کا ایک مسئلہ یہ تھا کہ اسے ایک عجیب سی پریشانی، عجیب سی ٹینشن، عجیب سی بے چینی تھی، اور اس کی یہ بے چینی اور پریشانی اس کی دولت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ خوشی محسوس نہیں کرتا تھا، وہ ان تمام چیزوں سے، ان تمام پیسوں سے خوش نہیں رہتا تھا۔ اسے اس کے مختلف دوستوں نے مختلف مشورے دیے۔ کسی نے اسے کہا کہ تم ورلڈ ٹور کر لو، تو اس نے ورلڈ ٹور کیا، لیکن پھر بھی اسے وہ خوشی اور سکون محسوس نہیں ہوا جس کی وہ تلاش میں تھا۔ کسی نے اسے کہا کہ تم خوبصورت علاقوں کی سیر کرو، پہاڑی علاقوں کی سیر کرو، اس نے وہ بھی کر کے دیکھ لیا۔ اس کے علاوہ جیسے جیسے اسے جو کچھ بھی کہتا رہا کہ تم خیرات کرو، بچوں کے ساتھ کھیلا کرو، وقت گزارا کرو، یہ کیا کرو، وہ کیا کرو، اگر اس نے ہر وہ چیز کر کے دیکھ لی لیکن اسے سکون اور خوشی نہیں ملی۔ ایک دن اسی طرح چلتے چلتے اس کی ملاقات کسی فقیر سے ہوئی۔ فقیر چونکہ اللہ والے تھے، لہٰذا جب انہوں نے اس کے چہرے پہ ایک پریشانی، ایک ٹینشن کا تاثر دیکھا تو اس سے سوال کیا کہ بیٹے تم اتنے بے چین اور اتنے پریشان کیوں رہتے ہو؟ اس آدمی نے دل کھول کر اپنا سارا واقعہ اس بزرگ کو بتایا کہ میں ایک نہایت امیر شخص ہوں، میرے پاس دنیا کی ہر چیز ہے، میرے بینک میں اتنے پیسے ہیں کہ میں جس چیز کی خواہش کروں فوراً خرید سکتا ہوں، لیکن پھر بھی میری طبیعت میں ایک عجیب سی بے چینی ہے اور مجھے خوشی محسوس نہیں ہوتی۔ میں خوشی اور سکون کی تلاش میں ہوں اور ہر چیز کر کے دیکھ چکا، لیکن مجھے خوشی اور سکون کہیں نہیں ملا۔ اس بزرگ نے اس آدمی سے کہا کہ بیٹے تم کل اسی وقت آنا، ہم دونوں ایک چھوٹی سی سیر پر چلیں گے، اور اسی سیر کے دوران ہم کوشش کریں گے کہ تمہارے لیے وہ خوشی اور سکون تلاش کر سکیں۔ لہٰذا اس شخص نے ویسا ہی کیا۔ اگلے دن وہ اس بزرگ سے جا ملا۔ اس بزرگ نے اس شخص کو ساتھ لیا اور ایک جنگل کی سیر پہ نکل گئے۔ جب وہ شخص کچھ دور تک چل چکا تو اس بزرگ نے اس سے کہا کہ بیٹے تم ماشاءاللہ صحت مند ہو، ہیلدی ہو، یہاں ایک چھوٹا سا پتھر پڑا ہے جس کا وزن کوئی تقریباً 5-10 کلو ہوگا، کیا تم اسے اٹھا سکتے ہو؟ شخص نے کہا جی بابا جی میں اسے اٹھا سکتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، یہ زیادہ وزنی نہیں ہے۔ لہٰذا اس شخص نے وہ پتھر پکڑ لیا۔ اب ان کی صورتحال یہ تھی کہ بزرگ اور وہ شخص چلتے جا رہے تھے، اور اس شخص کے ہاتھ میں وہ پتھر تھا، ایک ویٹ تھا، وزن تھا، وہ وزن بہت زیادہ نہ تھا لیکن وزن ہی ہوتا۔ مسلسل چلتے چلتے جب وہ کوئی 5-7 کلومیٹر چل چکے تو وہ شخص نہایت تھک چکا تھا، اس کی سانس پھول چکی تھی، اور وہ اپنے جسم میں ایک تھکن اور بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ جب بزرگ نے اس کی طرف دیکھا تو اس سے سوالیہ انداز میں پوچھا کہ بیٹے کہیں آپ تھک تو نہیں گئے؟ آپ کو کوئی بے چینی تو محسوس نہیں ہو رہی؟ اس پر اس شخص نے بزرگ کو جواب دیا جی ہاں بابا جی میں تھک چکا ہوں، میرے کندھے اور بازو شدید درد کر رہے ہیں۔ اس بزرگ نے اس آدمی سے کہا کہ بیٹے آپ ایسا کرو کہ یہ پتھر آپ نیچے رکھ لو۔ اس شخص نے جیسے ہی پتھر نیچے رکھا تو بزرگ نے سوال کیا کہ بیٹے مجھے یہ بتاؤ جب آپ نے پتھر نیچے رکھا تو اب آپ کیسا محسوس کر رہے ہو؟ اس شخص نے بزرگ سے کہا کہ بابا جی میں اب بڑا ہلکا پھلکا محسوس کر رہا ہوں۔ تو بزرگ نے کہا کہ مجھے ایک بات بتاؤ، جب تمہیں بہت زیادہ تھکان ہو چکی تھی اور تم نے یہ پتھر نیچے رکھا تو کیا تمہیں خوشی محسوس نہیں ہوئی؟ شخص نے کہا جی بابا جی آپ بالکل اسے خوشی کہہ سکتے ہیں، مجھے واقعی آج خوشی محسوس ہوئی ہے۔ اس پر اس بزرگ نے اس آدمی کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا کہ میرے بیٹے میری بات غور سے سنو، ہماری زندگی بھی اسی سفر کی طرح ہے
جیسا سفر ابھی ہم کر رہے ہیں. ہم زندگی کے سفر میں مسلسل چلتے رہتے ہیں، لیکن ہم بہت سے غیر ضروری بوجھ اٹھا لیتے ہیں، بہت سی غیر ضروری سوچوں کا بوجھ. مثال کے طور پر رزق خدا کے ہاتھ میں ہے، وہ کسی کو زیادہ رزق دیتا ہے، کسی کو کم رزق دیتا ہے. ہم اپنی زندگی میں بہت سی سوچیں اپنے ذہن میں اس طرح کی بٹھا لیتے ہیں کہ اگر میرے بھائی کے پاس بڑی گاڑی ہے یا میرے دوست کے پاس بڑی گاڑی ہے تو میرے پاس اتنی بڑی گاڑی کیوں نہیں ہے، یا اگر میرا فلاں دوست، میرا فلاں رشتہ دار اس مقام پہ ہے، اس کے پاس یہ عہدہ ہے تو وہ عہدہ میرے پاس کیوں نہیں ہے، یا میرے پاس اس سے بڑا عہدہ کیوں نہیں ہے. یا اگر میرے فلاں دوست کے بچوں کی شادیاں بہت اچھی جگہ پہ ہوئی ہیں تو میرے بچوں کی شادیاں اتنی اچھی جگہ پہ کیوں نہ ہو سکی. یا میرا فلاں دوست، اس کا بچہ CSS پاس کر گیا تو میرا بچہ CSS پاس کیوں نہیں کر سکا. ان تمام قسم کی منفی سوچوں کا بوجھ ہم اپنے ساتھ اٹھا لیتے ہیں اور چلتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم زندگی میں خوش نہیں رہ پاتے اور ہم اپنی زندگی ایک تھکان میں گزار دیتے ہیں. لہٰذا اگر ہم لوگ زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں تمام منفی سوچوں سے دور رہنا پڑے گا اور ان تمام پتھروں کو اپنے سر سے اتارنا پڑے گا. لہٰذا آپ بھی ان تمام پتھروں کو جو آپ نے غیر ضروری اٹھائے ہوئے ہیں زندگی کے سفر میں، انہیں پھینک دیجئے، انہیں کسی جگہ پر رکھ دیجئے. یقین مانیں آپ زندگی میں ایک تبدیلی محسوس کریں گے، خوشی محسوس کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. خدا حافظ.